اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرا سرمایہ اے ہستی تیری حمد و ثنا مولا، میرا سرمایہ اے ہستی تیری حمد و ثنا مولا، تیری توفیق سے پایا یہ گنجے بے بہا مولا، تو لا محدود میں محدود، کیا تعریف ہو مجھ سے، نہ تیری ابتدا مولا نہ تیری انتہا مولا، دل بیتاب کی تسکین ہے تیری یاد میں یا رب، تیرے تذکار کی لذت ہے کتنی جاں فضا مولا، میں کیسے مان لوں کہ رسوا کیا جائے گا محشر میں کیسے مان لوں کہ رسوا کیا جائے گا محشر میں، تیرے محبوب کا جو شخص ہو مدحت سرا مولا۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے کہ جو ذات رب العالمین ہے، جو ذات ارحم الراحمین ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر کہ جن کے دم قدم سے اس کائنات ہست و بود کی بہاریں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کریم آقا حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جمیع سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے اس وساطت سے السیر نیوز کے پلیٹ فارم سے لائیو آپ کے سامنے افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ محمد اکرام نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور سب کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت اس محبت کے ساتھ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آج کے اپنے اس پروگرام میں افطار ٹرانسمیشن کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت آواز، قرات کی دنیا میں بھی خوبصورت نام، نعت کی دنیا میں بھی خوبصورت نام، میری مراد جناب قاری شہزاد شاہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ انشاءاللہ عز و جل ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تلاوت قرآن مجید بھی پیش کریں گے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان سکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم نے آج کے اس پروگرام میں مذہبی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ان کو اپنے ساتھ بلایا ہے۔ نعمت اور گناہ کے اثرات اس ٹاپک پر، اس عنوان کے تحت آج ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور اس پر انشاءاللہ عز و جل اپنے خوبصورت دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ جس شخصیت کو ہم نے آج مذہبی سکالر کے طور پر ہم اپنے پروگرام میں لے کر آئے ہیں، جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے فارغ التحصیل جناب محترم علامہ حافظ امیر احمد وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو۔ جناب محترم علامہ حافظ امیر احمد وارثی صاحب، اس لائیو پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ جی، کوہاٹ کی سرزمین سے الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں دلی خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میں اپنی پوری السیر نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید سے پہلے تمام دوست جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پروگرام کو لائک بھی آپ نے کرنا ہے، پروگرام کو آپ نے اس پہ کمنٹ بھی کرنا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے، ہمارے پروگرام کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ مذہبی پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک، احباب تک پہنچ سکے۔ جناب محترم حافظ عادل نقشبندی صاحب ویلکم جی، بہت بہت شکریہ جناب حافظ عادل نقشبندی صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اعجاز بٹ صاحب آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ مبشر حسن صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم علامہ اکرام صاحب کیسے ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، الحمدللہ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں۔ حافظ عادل نقشبندی صاحب سب کو میرا سلام جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ پاک مزید خاص فضل و کرم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ جناب حافظ عادل نقشبندی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابرار رضا صاحب جناب بہت بہت شکریہ جی، ابرار رضا صاحب ماشاءاللہ جی کے ساتھ آپ نے کلمات، ان کے ساتھ آپ نے کمنٹ کیا۔ تمام دوستوں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ لائیو جو ہیں وہ آپ
کے سامنے انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا۔ ابرار رضا صاحب کہتے ہیں جی اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ جی صلی اللہ علیہ جناب وسلم۔ محترم قاری شہزاد شاہ ہاشمی صاحب، سب سے پہلے آپ نے تلاوت کرنی ہے اپنی خوبصورت آواز میں، اور اس کے مان بعد پھر انشاءاللہ ہم نعت پاک کی طرف آئیں گے۔ جی بسم اللہ قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ اللہ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللہ اللہ احسنت احسنت۔ وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. اللہ سبحان اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللہ اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاءاللہ، ماشاء جزاک اللہ اللہ۔ احسنت۔ قاری صاحب بہت خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ اللہ پاک آپ کے آواز میں سوز و گداز میں اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں
خدا نہ کرے قاری شہزاد شاہ ہاشمی صاحب، آپ سب سے پہلا ہمارے اس پروگرام میں جو پہلا کلام ہے وہ آپ کون سا ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں وعلیکم کو۔ السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی کاوشوں کو کہ اللہ پاک آپ کے اس مشن کو اللہ پاک رائے گاں نہ ہونے دے، بلکہ اللہ آمین پاک اس کو آمین پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ سب سے آمین پہلے تو میں پیرزادہ ریاض حسین شاہ صاحب کے کلام سے آغاز کروں گا۔ سبحان اللہ بڑا ہی سبحان اللہ۔ پیارا ایک کلام ہے ان کا، جو مدینے کے اللہ پاک اس وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس آمین چلتی کورونا کی جو وبا ہے اس سے ہمارے مدینہ کے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے، جلد سے جلد مہینہ آمین کی ورون کے بحال کر دے۔ یہ کلام بھی آمین مدینہ کی ایک ہسٹری میں شامل ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے بڑا یہ کمال اشعار میں لکھا ہے یہ کلام، میں آپ کو سنانے کے لیے چاہوں گا۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ ارشاد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے تمام احباب۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب رہتا ہے کھلا ان کا دربار مدینے میں، رہتا ہے کھلا ان کا دربار مدینے میں، رہتا ہے کھلا ان کا دربار مدینے میں، کیا خوب برستے ہیں انوار مدینے میں، کیا خوب برستے ہیں انوار مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آب شفا دیں گے، وہ خاک شفا دیں گے، اللہ 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 اللہ۔ وہ آب شفا دیں گے، وہ خاک شفا دیں گے، پر قدموں سے لپٹ جائے بیمار مدینے میں، قدموں سے لپٹ جائے بیمار مدینے میں، رکھتے ہیں بھرم آقا ہم جیسے نکموں کا، رکھتے ہیں بھرم آقا ہم جیسے نکموں کا، رکھتے ہیں بھرم آقا ہم جیسے نکموں کا، ملتی ہے غلاموں کو دستار مدینے میں، ملتی ہے غلاموں کو
دستار مدینے میں، اللہ اللہ اور عیدی میں ملے مجھ کو آداب ثنا خوانی۔ اب یہاں پہ شاعر عیدی کا ذکر کرتا ہے کہ عیدی میں ملے مجھ کو آداب ثنا خوانی، عیدی میں ملے مجھ کو آداب ثنا خوانی، رمضان میں ہو یا رب افطار مدینے میں کیا کہنے آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ افطار مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب محترم قاری شہزاد شاہ ہاشمی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ یہ علامہ حافظ امیر احمد وارثی صاحب، میں تھوڑے سے پہلے کمنٹ پڑھ لوں، جتنے بھی دوست صحابہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کی محبتوں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر کے پھر اس کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پروگرام سے متعلق موضوع سے متعلق سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے پہلے جناب جی بہت بہت شکریہ، صاحبزادہ احمد بشیر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی، یہ بھی کوہاٹ کی سرزمین سے جناب جی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیر احمد وارثی صاحب، بہت بہت شکریہ جناب جی۔ صاحبزادہ احمد بشیر صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ محمد نذیر ساکی صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سعد وقاص صاحب آپ نے بھی سلام کیا جی، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السیر نیوز کی طرف سے جناب جی پورے مہمانوں کو خوش آمدید جی۔ ذیشان شانی صاحب بھی آئے ہیں جی، بہت بہت شکریہ جناب۔ اور چودھری مزمل حسین صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب جی چودھری مزمل صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ملک عظیم صاحب آپ بھی شامل ہیں جی، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ قاری ارسلان صاحب، قاضی ارسلان صاحب بہت بہت شکریہ جناب جی، قاضی ارسلان صاحب چنگا بنگال سے بہت شکریہ جناب جی۔ علامہ حافظ محمد کامران نقشبندی صاحب بہت شکریہ جی، کہتے ہیں جی استاد امیر صاحب کو بہت بہت سلام جی۔ کہتے ہیں جی کافی ٹائم بعد امیر صاحب کو دیکھا جی، واہ قاری شہزاد صاحب بہت خوب جی۔ آگے سیام شہزاد نقشبندی صاحب کہتے ہیں جی کہ خوب برستے انوار مدینہ پاک میں، بے شک جی بلا شک و شبہ جی۔ جمال احمد صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام جی۔ جنید جانی صاحب بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی جنید جانی صاحب۔ ملک لیاقت علی صاحب بہت بہت شکریہ جناب جی، آپ یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ سکندر حیات صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا سکندر بھائی، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو سلامت رکھے جی۔ علامہ حافظ امیر احمد وارثی صاحب، حضرت جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ نعمت کسے کہتے ہیں، نعمت کی تعریف کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تمام السلام ورحمۃ احباب اللہ کو، وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو، یقیناً حافظ محمد اکرام نقشبندی صاحب آپ صد تحسین کے لائق ہیں کہ آپ نے ایک خوبصورت ذریعہ اور واسطہ لوگوں تک پہنچایا اور اپنے علم کی شمع کو دوسروں کو مستفید کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ شہزاد ہاشمی صاحب نے بہت خوبصورت نعت پیش کی۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت خوبصورت آیہ مبارکہ میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، بے
اور دوسرے مقام پر رب تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا اگر تم رب تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، بے شک بے شک۔ کوئی بات سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ سارے کے سارے اعمال، وہ ساری کے ساری چیزیں در مصطفیٰ سے ہو کر گزریں گی تو وہ نعمت کہلائیں گی۔ جو در مصطفیٰ سے عمل ہو کر نہ گزرے وہ نعمت نہیں کہلاتا، وہ نیکی نہیں کہلاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ بے شک۔ عمومی طور پر جو ایک کانسیپٹ، جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ایک شخص جو اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اسے بھی رب تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی، اور ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اسے بھی اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی۔ اب کون سی زندگی نعمت ہوگی اور کون سی زندگی نعمت سے ادنا درجے کے اندر ہوگی، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ جو زندگی اطاعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گزرے گی اور جو رب تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزرے گی وہ زندگی نعمت ہوگی، بے شک بے اور شک۔ جو زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرے گی وہ چاہے جتنی بھی عیش و عشرت والی ہو اور جتنی بھی پرسکون ہو، وہ نعمت نہیں بن سکتی۔ نعمت کا راستہ در مصطفیٰ سے ہو کر گزرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہو کر گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہو کر گزرتا ہے، اگر وہاں سے نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ زندگی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دی جائے تو پھر بھی نعمت ہے۔ غازی علم الدین شہید ایک ان پڑھ انسان، ایک عام زندگی گزارنے والے انسان، لیکن جب زندگی کی رخ کو تبدیل کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس زندگی کی نعمت کو پھیر دیا تو پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ علی المرتضیٰ ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر پھانسی کا خوف ہو تو غازی علم الدین شہید چلے ہم آپ کو جنت کے اندر یوں ہی لے کر چلتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل روزہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جا کر کھولیں اور حوض کوثر کے اوپر جام نوش فرمائیں تو پھانسی کا پھندا آپ گلے کے اندر ڈالیں گے اور اس زندگی کی نعمت کو در مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دیں گے، افطار مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جنت کے اندر کریں گے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ کیا بات۔ زندگی نعمت، اور نعمت کو جب اطاعت خداوندی کے اندر اور اطاعت رسول کے اندر گزارا تو رب تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا۔ دوسری مثال لیتے ہیں، رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا، آپ جس شخص کو بھی ملے وہ اپنے مال و دولت کے اوپر کہے گا رب تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، رب تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرما رکھی۔ بلا شک و شبہ رب تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہوتی ہیں، جسے مال و دولت عطا فرما رکھا ہو اس کے اوپر نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ مال و دولت نعمت ہے، آیا وہ مال و دولت نعمت بننے کے قابل ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مال و دولت تب جا کر بنے گا جب وہ مال و دولت اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کیا جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ جب وہ مال و دولت رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کیا جائے گا، جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سخاوت کی جائے گی، جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دیا جائے گا، تب جا کر وہ مال و دولت نعمت بنتا ہے۔ مکہ کے اندر رؤساء بہت تھے، مکہ کے اندر بہت بڑے بڑے غنی آئے، لیکن عثمان غنی جیسا کوئی نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے اپنا مال و دولت اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر لگا دیا جو نعمت بننے کے قابل ہوا۔ نعمتیں تو سب کو میسر تھی،
لیکن نعمت تب بنا جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر قربان ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جبریل امی ان کی صورت میں نازل ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، صدیق اکبر کو رب تعالی سلام پیش فرما رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا فرما رکھا، لیکن وہ ذرا دیر کے لیے یہ سوچے کہ وہ مال و دولت اس کے پاس نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اگر وہ مال و دولت اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا جائے گا، اللہ کی راہ کے اندر دیا جائے گا، اللہ دیتا سب کو ہے، لیتا کسی کسی سے ہے، قبول کسی کسی کا کرتا ہے، واہ ہر ایک کا قبول نہیں کرتا، ہر ایک سے نہیں لیتا۔ وہ مال و دولت نعمت ہوگا جو اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا جائے گا اور جسے رب تعالی کی بندگی کے اندر خرچ کیا جائے گا، وگرنہ آپ پلازے کھڑے کر دیں، آپ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں، آپ عالی شان سواریوں کے اندر سوار ہو جائیں تو وہ سواریاں یہی دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ سواریاں تو وہ ہوں گی جو رف رف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، جو جنت کے تختوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ نعمتیں وہ ہوں گی، یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ نعمت اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، جب پیشانی کے اندر، پیشانیاں اللہ تعالیٰ، زندگی اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے، جھکنے کی توفیق اور پیشانی کو سجدے کی توفیق کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک حسن ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، پیشانی ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، لیکن وہ پیشانی اور وہ حسن نعمت تب بنتا ہے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکے گا، جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سر تسلیم خم کر دے گا تب وہ نعمت کہلائے گا۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت بات علامہ صاحب، آپ بہت خوبصورت بات ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں اگر کسی کے پاس کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے تو تعیشاتی زندگی میں وہ ہے، جسم کی سلامتی، ہم کہتے ہیں یار اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ لیکن اصل اللہ کی نعمتوں میں بندہ تب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مال جو اللہ کی راہ میں لگا ہے وہ نعمت بننے کے قابل ہے۔ اگر جسم سلامت ہے تو وہ اس جسم کو اگر اللہ کی عبادت و بندگی میں لگاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے اسے جسم کی نعمت یہ صورت عطا فرمائی ہے وہ اس کی نعمت تب بننے کے لائق ہے جب وہ اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو لاب و لاب میں گزار رہا ہے، اللہ کے راستے سے منہ موڑ کر گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس زندگی نعمت کے قابل، نعمت بننے کے قابل نہیں ہے۔ نہیں۔ بے شک اور آخری بات علامہ صاحب، بات میں سمجھتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ارشاد رمضان المبارک رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن نعمت تب ہے جب وہ جس طریقے سے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اور جس طریقے سے رب تعالیٰ نے جو چیز ہم سے چاہی اس کے مطابق گزر رہا ہے وہ تب نعمت ہے، وگرنہ صرف بھوک پیاس ہے۔ سبحان بے شک جی علامہ صاحب۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ آپ نے علامہ امیر احمد وارثی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے جب وہ گفتگو فرمائی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، ابھی کچھ کمنٹ سامنے لینے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر شہزاد شاہ ہاشمی صاحب ان سے ایک نعت پھر مزید سننی ہے اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ علامہ امیر احمد وارثی صاحب سے مزید انشاءاللہ اس کو لنک رکھیں گے ہم جی۔ جناب جنید جانی ملک صاحب یہ دبئی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں جی، بہت بہت شکریہ جناب جی۔ توحید بن مشتاق بہت بہت شکریہ توحید بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، کہتے ہیں جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں جی کہ ماشاءاللہ مدتوں بعد آج کرام بھائی کا چہرہ دیکھنے کو ملا جی، سلامت رہیں توحید بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ عقیل جمیل صاحب السلام علیکم، کہتے ہیں جی سیری خورشید صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید بھائی کہتے ہیں جی کہ آپ تمام خوش نصیب ہیں اور آپ کے وسیلے سے ہم
جو ایسے ذکر کرتے ہیں یہاں بہت پابندیاں ہیں جی اللہ پاک مہربانیاں فرمائے، اللہ پاک کرم نوازیاں فرمائے، اللہ ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ ہماری پریشانیاں ان مشکلات کو اللہ پاک حل فرمائے۔ سحری خورشید صاحب کہتے ہیں جی کہ تمام مہمانوں کو السحر نیوز کے پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سحری بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سحری بھائی کہتے ہیں جی جزاک اللہ، اللہ پاک سب دوستوں کو سلامت رکھے جی۔ محترم جناب قاری شہزاد شاہ ہاشمی صاحب کون سی نعت اب آپ سنانا چاہیں گے جی؟ جی کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور سبحان زمانہ اللہ، کلام ہے۔ ماشاء اللہ، اس کے ساتھ حضور پیر سید نصیر الدین نصیر ماشاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے لکھے ہوئے تزمین کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد 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 جناب، بسم اللہ۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، بے شک بے شک روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بے شک بے بھیک شک لینے مدینے چلے جائیے، کیوں بھیک لینے مدینے چلے جائیے کیوں؟ کیونکہ خود بھی ہے بے مثال کا، بے شک خود بھی ہے بے مثال کا، اور بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اب نہ دل میں کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے،
اور اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ قاری شہزاد صاحب، بہت ماشاءاللہ خوبصورت، ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے بارگاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اس پر حضور پیر نصیر ملت کی تضمین آپ نے ہماری سماعتوں کی نظر کی، بہت شکریہ۔ مہمانوں کو ہم ساتھ شامل کرتے ہیں، جن دوستوں نے ہمارے ساتھ کمنٹ کیا، پیج پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فوراً ہم آگے بڑھیں گے جی۔ توصیف عارف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہے جی، سلام پاکستان، وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب جی۔ نوید وارسی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں جی، بہت بہت شکریہ نوید بھائی آپ کی محبتوں کا، ماشاءاللہ بہت خوب گریٹ پروگرام نوید بھائی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ امجد وارسی صاحب ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ جناب جی۔ توحید بن مشتاق صاحب آپ بار بار ہمارے ساتھ کمنٹ میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے جی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے، علامہ حافظ امین احمد وارسی صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، گناہ اور اس کے اثرات سے متعلق آپ کا کیا فرماتے ہیں قرآن و جی حدیث کی روشنی میں؟ جی جی علامہ صاحب، جو میں نے شروع میں عرض کیا نعمت، جب وہ نعمت جو رب تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آتی ہے، اس پہ زوال کب آتا ہے، اور پھر اس زوال کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، انسان اپنی زندگی میں اسے دو راستے عطا فرمائے گئے، ایک اطاعت کا راستہ اور ایک نافرمانی کا راستہ۔ اگر کوئی بدبخت اس راستے کا انتخاب کرے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانے والا ہو، تو اس نافرمانی کے راستے میں جو اثرات اس کی زندگی کی مرتب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اثر جو انسان کی زندگی کے اوپر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مرتب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یہ بنیادی اثر ہے کسی بھی گناہ کا، کسی بھی نافرمانی کا بنیادی اثر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پکڑ اللہ وقت کم ہے، میں صرف سطحی گفتگو کرتے چلوں گا اس کی۔ دوسرا اثر جو انسانی گناہ کی وجہ سے، انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے خیر کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ انسان جو سراپا خیر ہے وہی انسان سراپا شر بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہوگا، کئی لوگوں سے آپ ملے ہوں گے کہ جو سراپا خیر بھی ہوتے ہیں، سراپا شر بھی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کے گناہوں کے اثرات اور نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیکیاں انسان کو سراپا خیر بنا دیا کرتی ہیں، اطاعت انسان کو سراپا خیر بنا دیا کرتی ہے۔ آپ اولیاء اکرام کو دیکھیں، ان کی فیوز و برکات میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک عام انسان کے فیوز و برکات میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ان کے فیوز و برکات میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے سراپا خیر بن جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان اللہ کا سبحان عمل سراپا، ان کی گفتگو سراپا خیر ہو جاتی ہے،
ان کی گفتگو دلوں کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی بات دلوں میں اتر جایا کرتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کے اعمال حسنہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اعمال شر کی وجہ سے انسان سراپا شر اور شریر بن جایا کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو انسان کو گناہوں کی وجہ سے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے خیر کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا لامحالہ طور پر انسان کو دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول مرتب فرما دیا۔ اس گناہوں میں سر فہرست گناہ بدکاری اور زنا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا اور جس کا ادھار اور جس کا قرضہ اس کی اپنی اولاد نے دنیا میں دے کے جانا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ جو شخص بدکاری کرے گا اس کا وہ قرض اس کی اولاد اتارے گی، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے بیوی کی صورت میں ہو، وہ قرض اس نے دنیا میں اس کا چکتا کر کے جانا ہے۔ جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں وہ اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اس اٹل اور قانون کو بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ تیسری چیز کہ انسان سے اس کی قیمتی متاع سلب کر لی جاتی ہے۔ کوئی بھی قیمتی متاع، اس کا علم اس سے سلب کر لیا جاتا ہے، اس اولاد اس سے لے لی جاتی ہے۔ ایک شخص اس نے علماء حق سے یہ سنا کہ جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے چیک کرنے کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ اس کی قیمتی متاع جو ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اسے کچھ نہ ہوا تو اس نے کہا یہ مذہب نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے، وہ عیسائی ہو گیا۔ علماء حق اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا کہ اے فلاں شخص تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ یہ وجہ تھی، میں نے اس وجہ سے کیا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ انسان سے قیمتی متاع سلب کر لی جاتی ہے، میں نے یہ بغیر وضو کے نماز پڑھی، گناہ کیا اور مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، تو میں نے اس وجہ سے اس مذہب کو چھوڑ دیا کہ یہ مذہب جو ہے وہ سچا نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا اے بے رحم انسان، اے عقل سے عاری انسان، اے ناہنجار انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دین اسلام کی نعمت چھین لی، اس سے بھلا قیمتی متاع کون سی ہو؟ اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی قیمتی متاع تیرے پاس کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ تائب ہوا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا۔ اس کے بعد قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فرماتے ہیں امام وکیع ان کے پاس آئے اور ان کے پاس شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی وظیفہ عطا نہیں فرمایا، فرمایا گناہ چھوڑ دو، حافظہ کبھی ہو جائے گا۔ گناہوں کے یہ اثرات ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں عرض کروں اور بھی اکرام صاحب؟ جی 1-2 منٹ ہیں، آپ کر لیں 1-2 منٹ میں۔ جی مجھے ٹائم بتا دیا کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس کے بعد جو اور ہے وہ عمر اور رزق میں بھی برکتی آ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل ہر شخص یہ رونا روتا ہے کہ لوگوں کی عمریں بہت تھیں اور ہماری عمریں کم ہو گئی ہیں۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں کہ عمر کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور رزق کے اندر جو ہے وہ بے برکتی آ جاتی ہے۔ رزق کی فراوانی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو یہ برکت نہ ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بڑی ہی قابل غور ہے، گناہوں کے اثرات کی وجہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اذا مات الحیاء فف ما شئت، انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان دیوس ہو جاتا ہے۔
آپ کو بڑے بڑے عمرا نہیں ملتے، وہ کیسے لباس، ان کے اپنے بچے اور ان کی بچیاں اور ان کی بیویاں ان کے سامنے کیسے لباس میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یا وہ خود گھروں کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان سوچتا تو ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. گناہوں کے اثر کی وجہ سے وہ جو حیا تھی وہ ختم ہو گئی. جب حیا ختم ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو سنہرے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے، جب وہ دنیا کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے اذا مات الحیا ففل ما شئت. بہت خوبصورت بات علامہ حافظ امیر احمد وارثی صاحب، ماشاء اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت، یقین مانے آپ کے یہ جو کلمات تھے، یہ جو باتیں تھیں، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ میں درمیان میں روکوں. میں اتنی توجہ کے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہا تھا کہ گناہ کے اثرات اور پھر اس پر استغفار کے کلمات جو ہیں وہ کہے جا رہے تھے. یقین مانے بڑی اچھی گفتگو، اور فی نفس ہی زمانہ ایسی گفتگو کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی بات ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، تو کہتے ہیں پتہ نہیں یار ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ ہم سے یہ معاملہ ہوا. تو یہ بات یہ ویکھی ہماری جیسی یہ بے شمار ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ جن بدعمالی کی وجہ سے ہمیں جو وہ سزا کے طور پر جو یہ ان چیزوں سے ان کی جو سزائیں بھگتنا پڑتا ہے. امیر صاحب میں آپ کا تو یہ بہت بہت شکر گزار ہوں. جی رمضان المبارک، آخری بات، رمضان المبارک جو ہے یہ ہمارے پاس نعمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے. اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ جس طرح رحمتوں کا نزول بے پایا فرماتا ہے، اس طرح اپنے جو معافی ہوتی ہے اس کا دروازہ بھی وہ کھلا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی برگاہ عالی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے، ہمارے قاری صاحب کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اگر اس آمین کی وجہ سے کوئی ایسا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سختی کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سختیوں کو دور فرمائے. یہ وقت قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. آمین بہت شکریہ. آمین. میں تمام اللہ وسلم. مہمانان گرامی قدر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، بڑے خوبصورت قاری شہزاد صاحب آپ نے تلاوت بھی پیش کی، نعت بھی پیش کی، بہت خوبصورت آپ کی حاضری. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. علامہ حافظ امیر احمد وارثی آمین. صاحب آپ نے بھی بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہے، بہت خوبصورت باتیں، ہمیں دین کا پیغام ہمیں آپ نے پہنچایا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جلدی سے 2-3 مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کو ہم ویلکم کر لیتے ہیں. جناب جی چودھری کامران صاحب یو کے سے، جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جناب چودھری عمران منظور صاحب، ان کے حافظ عمران منظور صاحب کے برادر اکبر ہیں جناب جی چودھری کامران صاحب، ویلکم جی. امید خان صاحب ویلکم جی، کہتے ہیں جی سلام بھائی جان. جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی. راجہ حمزہ صاحب شامل ہے جی، بہت شکریہ جی. چودھری ظروف کنیال صاحب جی بہت بہت شکریہ جی. امیر وارثی صاحب آگے جی سادی شاہ صاحب ہیں جی، یعنی یہ جی اصل میں صداقت شاہ صاحب ہیں. صداقت شاہ صاحب آپ کے ذہن میں ہوں گے جی، یہ آپ کے ہمارے درس وارثیہ کے طالب علم رہے ہیں، آج کل یو اے ای میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی سلام جناب اکرام صاحب اور علامہ امیر صاحب، امیر احمد وارثی صاحب بہت بہت شکریہ. شاہ جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جواد حیدر صاحب بہت بہت شکریہ جی. سادی شاہ صاحب، صداقت شاہ صاحب آپ بھی بہت اچھے، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک تمام دوستوں کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک سب دوستوں کو سلامت رکھے جی. میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے انشاءاللہ کل پھر افطار کا سلسلے میں آپ کے ساتھ لائیو انشاءاللہ شامل ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمود اقبال میں سامنے کو جائے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.